اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دوستو، ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ کچھ روایات ہمارے معاشرے میں اس ماہ کو لے کر بہت زیادہ عام ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یا یہ کہ اس ماہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور اس ماہ میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، یا کوئی بھی نیا کام یا کاروبار شروع نہ کریں، کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ ان تمام باتوں سے متعلق بہت سی احادیث بھی لوگوں نے بنا لی ہیں، جس کی تصدیق احادیث کی کسی بھی کتاب سے نہیں ملتی۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ساری توہمات آئی کہاں سے ہیں۔ دوستو، اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے دور جہالت میں زیادہ تر لوگ اس ماہ میں جنگ اور لڑائی وغیرہ کے لیے اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے۔ ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس میں لڑائی اور جنگ وغیرہ کرنے کی تو پابندی ہے۔ چونکہ عرب کے زیادہ تر قبیلے تجارتی قافلوں کو لوٹ مار کر کے ہی اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے، تو ذیقعد، ذی الحج اور محرم کے حرمت والے مہینوں کے لمبے وقفے کے بعد یہ لوگ ماہ سفر میں بہت لوٹ مار کرتے اور گھر کے گھر خالی کر دیتے۔ اس لیے بھی ایک روایت پڑ گئی کہ یہ مہینہ برا ہے، کیونکہ اس میں چور ڈاکو مصیبت بن کر نازل ہوا کرتے تھے اور سب کچھ لوٹ لے جاتے۔ عربی میں سفر کا مطلب ہے خالی ہو جانا، تو خالی گھروں سے اس کا یہ نام پڑا۔ یا مجاہدین بھی گھروں سے جہاد کے لیے نکل جاتے تو ان کے گھر بھی پیچھے سے خالی ہو جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ مہینہ برے سے انتہائی برا اور پھر منحوس کے نام سے مشہور ہو گیا، اور پھر اس سے کہانیاں بھی جڑتی چلی گئیں۔ قرآن پاک اور تمام احادیث کی کتابوں میں کسی بھی ماہ کے اندر کوئی بھی بلا، غم، پریشانی یا بیماری نازل ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، البتہ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد نبوی ہے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مرض کا لگ جانا، سفر، غول بیابانی سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ مسلم شریف کی ہی ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرض کا لگ جانا، الو اور سفر، یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی بلا وجہ بیماری کا وہم کرنا، گھر پر الو بیٹھنا یا سفر کے مہینے کی کہانیاں، یہ سب انسان کا وہم ہے۔ بہترین عمل ہر مہینے کا یہ ہے کہ چاند دیکھ کر وہ دعا مانگی جائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، یعنی اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی ربی و ربک۔ اے اللہ، ہمیں امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھا۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔